خدا کی قسم آپ کو لگ پتا جائے گا کہ نبی پاک کے صحابہ میں کون کون صحابی دلیر ہے، کون کون شیر خدا ہے۔ ہم آپس کی ایک بات کرنے لگے ہیں اور اہل علم حضرات اس کو زیادہ سمجھ سکیں گے کہ ہمارے نصاب بھی اس طرح اس دور میں سیٹ ہیں کہ بہت اچھا نصاب ہے، ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے پرانے بزرگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اس دور کے تقاضوں کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ صرف ناب کے بعد بہت جلدی بچوں کو قرآن تک پہنچایا، لیکن تفسیر ایسی ہو جو حدیث کی روشنی میں کی ہو، وقت کے تقاضوں کو پوری کرتی ہو، ادیان باطلہ کا رد کرتی ہو، فقہی مسائل سمجھاتی ہو، لغت کو اچھی طرح کھولتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور مغازی کو اچھی طرح سمجھاتی ہو۔ قرآن میں تقریباً 10 غزوات کا ذکر، سب سے چوٹی کے جو غزوات ہیں نا وہ سارے کے سارے قرآن میں موجود ہیں، مذکور ہیں۔ بدر کا ذکر قرآن میں، احد کا ذکر قرآن میں، خندق کا ذکر قرآن میں، حدیبیہ کا ذکر قرآن میں، خیبر کا ذکر قرآن میں، بنو نذیر کے اجلاء کا ذکر قرآن میں، فتح مکہ کا ذکر قرآن میں، تبوک کا ذکر قرآن میں، سورہ توبہ تبوک پر ہے، حنین کا لفظ قرآن میں، باقاعدہ لفظ قرآن میں، بدر کا باقاعدہ لفظ قرآن میں، خندق کی پوری سورت قرآن میں ہے۔ جہاں ذرا کھول کھول کے بیان کیا جائے نا، خدا کی قسم آپ کو لگ پتا جائے گا کہ نبی پاک کے صحابہ میں کون کون صحابی دلیر ہے، کون کون شیر خدا ہے، کس کس جنگ میں کس کس صحابی نے کیا کیا بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ پڑھو قرآن تو سمجھ آئے گی۔ وہی دوبارہ بتا رہا ہوں، قرآن سے دور کرنے والی چیزوں کو ہٹاؤ۔ قرآن جب تم حدیث کی روشنی میں سمجھو گے، غزوات کی روشنی میں سمجھو گے تو خارجیت گئی، رافضیت گئی۔ رافضی جھوٹ بول کے قرآن کی تشریح کرتا ہے، حدیثیں گھڑ گھڑ، خارجی حدیث کا انکار کر کے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔ دونوں غلط ہیں۔ صحیح حدیثوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے والا اہل سنت ہوتا ہے۔ اور یہ جو سجے کھبے بہانے ہیں، ان بہانوں کی سبب سے قرآن سے دور جانے والا نادان ہے، ناسمجھ ہے، بے تحقیق آدمی ہے۔ تھوڑا سا قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے اس سے اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے۔ عزیزو، حفظ قرآن بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اس سے بڑی سعادت۔ حفظ قرآن کے فائدے اور اس کے ثواب کی نفی کرنے والا بے وقوف ہے۔ وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں انڈونیشیا یا شاید ملیشیا جا چکا ہے، کہتا جی ناظرہ پڑھے کا فائدہ کو نہیں، حفظ کرنے کا فائدہ کو نہیں۔ یہ سب جاہلانہ بات ہے۔ ناظرے کا فائدہ ہے، حفظ کا فائدہ ہے، تو پڑھنے کی بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم صحیفے کو، قرآن کے نسخے کو دیکھتے رہنا بھی ثواب ہے، لیکن اس کی تشریح کی جائے، سمجھی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے تو اس کا اور فائدہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو 10 آیتیں سبق میں دیتے تھے۔ کتنی آیتیں؟ اب ہم نے سبق پڑھانا ہوتا ہے تو ہم سوچنے میں پڑتے ہیں کتنا روز پڑھاؤں، یہ بچہ ذہین ہے، یہ بچہ تھوڑا ذہین ہے، اس کو 1 پڑھاؤں، اس کو 2 پڑھاؤں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بچوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ایک سبق میں ابن جریر کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں ایک سبق میں دیا کرتے تھے۔ نصاب طے ہو گیا، 10 آیتیں ایک سبق۔ ہاں، اگلی بات، ایک سبق کیوں کہہ رہا ہوں، ڈیلی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک سبق کا مطلب یہ ہے کہ ایک سبق میں 10 آیتیں دی۔ صحابی فرماتے ہیں ہم اگلا سبق اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پہ عمل نہیں کر لیتے تھے۔ تو علم بھی اور عمل بھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ محنت فرماتے تھے، سامنے بٹھا کے پڑھاتے تھے۔ مختلف صحابہ کرام نے مختلف عمروں میں حضور کے پاس داخلہ لیا ہے۔ 10 سال کی عمر میں داخلہ لینے والے صحابی کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ 38 سال کی عمر میں داخلہ لینے والے کا نام ابو بکر صدیق۔ 60 سال کی عمر میں داخلہ لینے والے کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے۔ اور تقریباً تمام صحابہ نے مختلف عمروں میں حضور کے پاس آ کے اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور قرآن پڑھنے پڑھانے پر اس وقت اتنی محنت ہوتی تھی۔ آپ حدیثیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات بھی فرماتے تھے تو آپ کی باتوں میں، ارشادات عالیہ میں اشارہ کسی نہ کسی آیت کی طرف ہوتا تھا۔ اتنا عبور تھا قرآن پہ، اور اس قدر ہمہ وقت توجہ ہوتی تھی قرآن کی آیتوں کی طرف۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان بخاری مسلم میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما من آیت فی القرآن وما من سورۃ فی القرآن، قرآن کی کوئی آیت اور کوئی سورت ایسی نہیں الا وانا اعلم، لیکن میں ہر ایک کے بارے میں جانتا ہوں۔ این نزلت وفیما نزلت، کہاں نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی، مجھے سب کا پتہ ہے، مجھے سب کا پتہ ہے۔ بخاری مسلم ہے، ولو علمت احدا هو اعلم منی بکتاب اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے،
تب لوگوں الابل رقبت الیہ، اس تک میرا اونٹ پہنچ سکتا ہو، میں اپنا اونٹ اس کی طرف دوڑا دوں گا۔ پہلے علم کتنا ہے، مزید علم سیکھنے کا کتنا شوق ہے، اور علم سیکھنے کے لیے کوئی تکبر نہیں۔ اونٹ پہنچ سکا، میں پہنچ جاؤں گا، کیوں، مجھ سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے۔ یہ ابن مسعود فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ علم کا سمندر یہ جڑا ہے کہ ایسے ہی مختلف صحابہ کہ علم کے بارے میں اپنے اپنے ارشادات کے، میرے پاس یہ تجربہ ہے علم کا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے 70 صورتیں خود حضور کے منہ مبارک سے سیکھی، یہ لفظ ہے اخذتها من فیہ، میں نے حضور کے ڈائریکٹ دہن مبارک سے صورتیں بول کر ارشاد فرمائی جا رہی تھیں، اور میرے کان ان کو سن رہے، یعنی میں ڈائریکٹ شاگرد ہوں حضور کا۔ عزیزو، ایسے ہی حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو جدا جدا شان بخشی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے ابن عمر سے روایت کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں میرے والد عمر فاروق نے اپنے طور پہ جب قرآن شریف کا مطالعہ کیا، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک پیراگراف، ایک ایک سورت اتنی غور سے پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں سورت بقرہ کو باریکیوں سے پڑھتے پڑھتے عمر فاروق نے 8 سال لگا دی۔ کتنے سال؟ اور جب سورت بقرہ مکمل ہوئی تو عمر فاروق نے اونٹ ذبح کر کے لنگر تقسیم کیا۔ یہ میں نے راوی بھی بتایا، کتاب کا نام بھی بتایا، اور جس کے بارے میں یہ حدیث ہے وہ بھی بتایا۔ عزیزو، ان صحابہ کرام کی یہ محنتیں ہیں، یہ مشقتیں ہیں، یہ قرآن کے اوپر ان کی توجہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے آداب، اس پہ بھی یہ بالکل قرآن کا نصاب، پڑھنے کا طریقہ، سمجھنے کا طریقہ، سمجھانے کا طریقہ، پیریڈ بنانا، میں ہر چیز حدیث سے دکھا سکتا، ہر چیز، اور کتنا پڑھ لے تو بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں صحیح حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، اس نے قرآن کی پہلی 7 صورتیں پڑھ لی، سمجھ لی، وہ عالم بن گیا۔ یہ تقریباً پہلے 9 سپارے بنتے، پہلے 9 سپارے۔ میری یہ کوشش ہے کہ پہلے 10 سپاروں کی یا 9 سپاروں کی الگ جلد بنائی جائے تفسیر کی، تاکہ اس مد میں بندہ شامل ہو جائے کہ یہ پہلی جلد ہے جس کو پڑھنے سے بندہ عالم بن جائے۔ ایک عرصہ پہلے ایم اے اسلامیات کا نصاب پنجاب یونیورسٹی میں 7.5 سپارے ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے اپنی تفسیریں لکھی، اللہ ان کی محنت قبول کرے، میں وہ تنقیدہ نہیں کہہ رہا، وہ 7.5 سپارے کی ایک ایک جلد بناتے تھے اس دور میں، یہ ذہن بن گیا تھا۔ اب نصاب ہو گیا چینج، تو کیوں نہ ہم نصاب مصطفیٰ کے مطابق تفسیریں لکھیں، انہوں رولے چ رہن دیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلی 7 لمبی صورتیں جس نے سیکھ لی وہ عالم بن گیا، تو پہلی 7 لمبی صورتوں پر الگ جلد اگر بنا دی جائے تو حضور کی امت کو حضور کی حدیث کے مطابق ایک بہترین نصاب فراہم ہو جائے گا۔ توفیق اس نے دینی ہے، کیوں؟ توفیق اور زندگی دونوں اس کے ہاتھ ہیں۔ عزیزو، قرآن پر صحابہ اکرام، صحابیات کرامہ نے اتنی زیادہ توجہ دی ہے کہ مرد بھی حافظ تھے، خواتین بھی حافظ تھی۔ اما عائشہ صدیقہ حافظہ ہیں، سیدہ زہرا پاک حافظہ ہیں۔ آج ہم سیدہ زہرا کا نام لیں اور حفظ سے بچیں، آج ہم اما عائشہ صدیقہ کا نام لیں اور قرآن سے دور جائیں، خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ، خواتین تو خواتین ہے نا، خواتین میں تو علمی میدان میں ان کا پایا ہی نہیں ملتا۔ بے شمار مرد صحابہ کرام میں اما عائشہ صدیقہ علم کے میدان اور قرآن سے استدلال کے میدان میں بہت آگے تھی۔ بہت سی جگہ پہ آپ دیکھتا، آپ علماء جانتے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اما عائشہ صدیقہ نے فلاں مسئلے کا انکار کیا اور آیت پڑھی کہ یہ اس آیت کے خلاف ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ ان صفا والمروہ والی آیت، اس کے اوپر بڑا پیچیدہ سوال اٹھا، کلیئر کرنے والی اما عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک پوری کتاب ہے ایک عالم دین کی، الاجابہ اس کا نام ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے الاجابہ، اجابت اس موضوع پر کہ اما عائشہ صدیقہ نے کن کن صحابہ کو مسئلہ قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھایا۔ یہ پوری کتاب ہے اس موضوع پر، عربی زبان میں بار کی چھپی ہے۔ الاجابہ فی استدراک عائشہ علی الصحابہ، اما عائشہ صدیقہ نے استدراک کا مطلب ہوتا ہے غلط فہمیاں دور کرنا، ذہن کلیئر کرنا، مسئلہ صاف کرنا، کچھ بھی کہہ لیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ لفظ لے لیں۔ یہ اتنی عظیم خاتون ہے، یہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا، پڑھایا اور آگے چلایا ہے۔ ایک بات آپ کو عرض کروں، اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، صرف نحو کے بعد اگر ہم قرآن پڑھیں اور پڑھائیں اور قرآن کے اندر یہ سارے مغازی بھی ہوں، حدیثیں بھی ہوں، سب کچھ قرآن کی تفسیر کے اندر آپ کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ قرآن کی اور شریعت کی اور اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام مبارک کی روح کو سمجھ کر ہم ایک ذمہ دار خادم دین کی حیثیت سے ایسی ایک تفسیر مرتب کریں
تو ان ساری کی ساری خوبیوں کی حامل ہو اور پھر امت مصطفیٰ کو صورت سیرت پہ لگا دیا جائے انشاءاللہ تعالی. ہم تجربہ کار لوگ ہیں، علم آپ کے پاس زیادہ ہے، تجربہ ہمارے پاس بھی کوئی تھوڑا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام بھی بہت ترقی کرے گا، سنیت بھی بہت ترقی کرے گی. آج تفسیریں لکھنا، درس قرآن دینا، یہ ہم نے کیوں کم کیا ہوا ہے؟ میں کم کہہ رہا ہوں، چھوڑا میں نہیں کہہ رہا. ہماری محفل صرف محفل میلاد ہوتی ہے، محفل میلاد منانا جائز ہے، کوئی نہ جائز، اچھی بات، ہمارا معمول ہے. لیکن صرف میلاد، صرف 11ویں ماہانہ 11ویں ماہانہ میلاد، کیوں نہ ماہانہ درس قرآن ہو، کیوں نہ ماہانہ درس حدیث ہو. اس چیز کو جب ہم نے چھوڑا تو ہم نے علم کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیا اور اس قسم کے معمولات کو اپنا شعار بنا ڈالا، جس کی وجہ سے غیر لوگ ہماری یہ چیزیں دکھا دکھا کر ہمارے مسلک سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. میں سوچ کے کہہ رہا ہوں، میں یہ دوہرا بھی سکتا ہوں، میں تیسری بار بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ان معمولات کو اس قدر ہمارا اہمیت دینا کہ درس قرآن اور درس حدیث سے بھی اس کو اوپر کا درجہ دے دینا، ہر وقت انہی کے بارے میں اعلانات ہو رہے ہیں. اس چیز نے ہمارے مخالفین کو موقع دیا ہوا ہے اور وہ ہمیں یہ تانے دے دے کر ہماری عوام کو ہمارے مسلک سے دور کر کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. جو جیلم شیلم کے نوجوان ہیں نا، وہ نوجوانوں سے آپ پوچھیں تو کہ تجھے کی 11ویں کر دے رہے ہو؟ اس خدا کے بندے کو کون بتائے کہ یہ 11ویں شریف ایصال ثواب کی ایک محفل ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، یہ تو ایک جائز اور مستحب سا عمل ہے. تو بات اس کی تو نہ منا ساری زندگی. میں محفل میلاد میں بھی جاتا ہوں، خود بھی میلاد کرتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور بات کر ہم ثابت کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا اور اس دن کی خوشی منانا شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ بہترین عمل ہے. حضور کی امت کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، ماشاءاللہ. لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے. تم نے جو فرض واجب چھوڑے ہوئے ہیں خود وہ ہیٹ کرتے ہو ان چیزوں پہ، تم نے جو زبان درازیاں اختیار کی ہوئی ہیں اور پکڑ کرتے ہو ان چیزوں پر، جو نبیوں کے خلاف بولتا ہو، صحابہ کے خلاف بولتا ہو، اہل بیت کے خلاف بولتا ہو، اسے 11ویں کا لفظ بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ بھائی میں تشبیہ نہیں دے رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں ویسے سمجھانے کے لیے. بھائی سکھ آپ سے آ کے بحث کرے کہ میرے ساتھ بحث کرو 11ویں شریف جائز ہے کہ نہیں، ہم کہیں گے تو پہلے بات کر بھائی سکھ مذہب ٹھیک ہے یا اسلام مذہب ٹھیک ہے. 11ویں کی بات بعد میں ہو جائے گی. میں دوبارہ دوہرا دوں، میں تشبیہ نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ان اتنے سوائے کھلوندے بھی نہیں. لیکن اگر میرے بھائیوں ہم درس قرآن درس حدیث اب کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے ختم بخاری، یہ ہمارے اشتہاروں کا نصیب ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے نا، میں پرانا آدمی، یہ ختم بخاری، یہ ختم مشکات، یہ افتتاح مسلم، یہ چیزیں اب شروع ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی اہل سنت جاگ گئے. لیکن یاد رکھنا کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا نہ کرنا، اخلاص ختم ہو جائے. ہمارے اندر خود دینی غیرت کیوں نہیں؟ ہم خود درس قرآن دینے کے پابند کیوں نہ بنے؟ شائق کیوں نہ ہوں؟ ہمیں قرآن سے محبت کیوں نہ ہو؟ میں سر فہرست اس محبت کو اپنے بھائیوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو قرآن سے بھی ہونی چاہیے، حدیث سے بھی ہونی چاہیے، اسلام سے بھی ہونی چاہیے، درس و تدریس سے بھی ہونی چاہیے. ذمہ دار عالم دین بن کے کام کرنے کی کوشش کی جائے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کوئی رسالہ کوئی کتاب کسی سے چڑ کے نہیں لکھا. میں نے ضرورت محسوس کیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، حضور کی امت کی خدمت کرنے کے لیے یہ مجھے لکھنا چاہیے. اللہ یہ جذبہ ہمیں دے اور میرے بھی اس جذبے میں اللہ تعالیٰ مزید مضبوطی پیدا فرمائے. اچھا، اب یہ جو بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو مبارکباد ہو اور ان کے ماں باپ کو بھی مبارک ہو. اور یہ بالکل حدیثیں صحیح ہیں کہ حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ بالکل درست ہے. اور حافظ اپنے کئی پشتوں کو بخشوائے گا، بالکل یہ درست ہے. اس لیے حفظ قرآن فائدے سے خالی نہیں، فیض سے خالی نہیں. یہ اپنی جگہ کا ایک فیلڈ ہے، اس کو جاری ساری رہنا چاہیے. حافظ علاقے بھر میں، کہاں جی؟ علاقے بھر میں، یا کم از کم یوں سمجھانے کے لیے کہیے کہ ایک مسجد کے نمازیوں کے اندر، اس محلے کے اندر کم از کم ایک حافظ کا ہونا فرض کفایہ ہے. فرض، ہاں جی، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ بچہ اگر ٹائم نہیں دے سکا مسئلے سمجھنے پر زیادہ، تو نماز روزہ جنازہ 6 کلمے وغیرہ جو ہمارا موٹی موٹی تعلیمات ہیں، یہ اس کو اگر آتی ہوں اور وہ صرف حافظ بن گیا ہے تو اس حافظ پر تنقید کرنا بھی غلط ہے. اس کا وجود نہ ہوگا تو تمہاری تراویح رک جائے گی. آپ بتائیے، ہر شیخ الحدیث مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح پڑھا سکتا ہے؟ اتنے شیخ الحدیث پیدا کر لو گے کہ بھئی یہ شیخ التفسیر ہوگا؟
تو میں اس کو مسلح پہ کھڑا ہونے دوں گا؟ ایسا دنیا کا کوئی مسلک نہیں ہے، میں مسلکوں کا نام دے رہا ہوں، کوئی مسلک نہیں ہے جن کے تراویحاں پڑھانے والے سارے شیخ الحدیث ہوتے ہیں اور شیخ القرآن ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف حافظوں کے وجود کی بھی نفی نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، بڑے ضروری لوگ ہیں، اور ان کو چھوٹی موٹی کوئی جو دینی ضروریات ہیں وہ ضرور پڑھا دی جائیں، سمجھا دی جائیں، کوئی ایک آدھ کتاب مسائل کی، جیسے علامہ جلال الدین امجدی صاحب کا رسالہ ہے تعلیم الاسلام، علامہ خلیل احمد برکاتی صاحب رحمۃ اللہ کا یہ کتاب ہے ہمارا اسلام، اس قسم کی کوئی نہ کوئی کتاب ان کو پڑھائی جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ان کا حافظ بننا ایک بہت بڑی خدمت ہے، حافظ بنانے والوں کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اور بیٹا یاد رکھنا، جنہوں نے آپ کو یہ قرآن پڑھایا ہے، جس جنگل میں ایک دیہاتی دور دراز کا گاؤں، حافظ آباد سے نکلو نا ادھر کو تو راستے میں کتنے گاؤں آتے ہیں، بندہ گاؤں گن گن کے پاگل ہو جاتا ہے، تب آگے یہ گاؤں آتا ہے۔ اور ادھر نوشہرہ فرقہ سے ادھر آؤ تو وہ ذرا ٹاؤن ہے، اس سے آگے پھر پتہ کتنے گاؤں ہیں جن میں سے گزر کے یہاں آنا پڑتا ہے۔ ایک دور دراز گاؤں میں آپ بیٹھے ہو، دیہاتی اور جنگلی انداز ہے یہاں کا، جس ہستی نے آپ کو یہاں بیٹھ کر اپنا گھر بار چھوڑ کے تلہ گنگ کے، وہ جن کے میں نے اس سال ثواب کے لیے پہلے دعا کے لیے عرض کیا تھا، وہ ان کے استاد ہیں، تو وہ تلہ گنگ میں تھے، دعائیں ان کے لیے یہاں ہو رہی ہیں۔ ایک نہ ایک دنیا سے سب نے جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب آپ لوگ آگے قرآن کا فیضان پہنچاؤ گے، آپ انہیں دعا میں یاد رکھو گے۔ آپ یاد رکھو یا نہ رکھو، قرآن انہیں یاد رکھے، قرآن شفاعت کرے گا قیامت کے دن، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اپنے استادوں سے رابطہ رکھنا ہے، اپنے استادوں سے محبت کرنی ہے، اپنے استادوں کے طریقے کے مطابق جہاں یہ بھیجے وہاں تراویحاں پڑھانے جانا ہے، اپنے استادوں سے صلاح مشورہ لے کر آگے یہ مدرسہ کھولنے کا تو میں کہیں آگے مدرسہ کھولنا ہے، اور اپنے مرکز سے رابطہ رکھنا ہے۔ اس طرح فیض میں اضافہ ہوتا ہے اور وفاداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وفا کرتا ہے۔ میں نے اتنی گفتگو کی ہے، ساری کا خلاصہ نقطہ ایک ہی ہے، قرآن سے محبت، تفسیر سے محبت، قرآن پڑھنے پڑھانے سے محبت، ناظرہ پڑھو فائدے سے خالی نہیں، ترجمہ پڑھو فائدے سے خالی نہیں، تفسیر پڑھو فائدے سے خالی نہیں، عمل کرو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آگے پڑھو اور بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو، اس مسجد کو، اس علاقے کو، اس گاؤں کو، اور قبلہ قاری صاحب کے اس فیضان کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔